اچھا اب آ جائیے، مسئلہ یہ ہے کہ جس وکیل کو بھی خمس دیں آپ، اس سے رسید لینا ضروری، رسید لینا ضروری، اب وہ چاہے وہ کوئی ادارہ ہو یا وہ کوئی شخصیت ہو، رسید لیں اس سے۔ اچھا رسید لینا، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھئی رسید کوئی شرعی حکم تو نہیں ہے، بس خمس پہنچا دینا آپ کو اطمینان ہونا چاہیے، یہ ایک حد تک بات صحیح ہے، لیکن مجتہدین نے اس سلسلے میں ایک انتظامی حکم جاری کر رکھا ہے، اور شاید کچھ بے اعتدالیاں اس سلسلے میں ہوں۔ بہت سارے، آپ کو پتہ ہے آج کل کا زمانہ اس قسم کا آ گیا ہے، جعلی افراد، جعلی وکیل، اس طرح کی بھی افراد ہوتے ہیں جن لوگ عام طور پر تحقیق نہیں کر پاتے ہیں، تو اس وجہ سے رسید کا ایک سسٹم علماء نے جاری کیا ہے، رسید لینا ضروری، اور باقاعدہ آقا سیستانی نے اس سلسلے میں فتاوے وغیرہ بھی دیے ہیں، اور لوگوں نے سوال ان سے یہی پوچھا ہے کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں ان کے پاس اجازت نامہ ہوتا ہے، مثلا کوئی ادارہ چلا رہے ہیں، کوئی مدرسہ چلا رہے ہیں، کوئی اس طریقے کا کوئی امام بارگاہ چلا رہے ہیں، تعمیر ہو رہی ہے کسی بھی ایسے ادارے کی، تو وہ مومنین سے پیسہ لیتے ہیں، اور یعنی ان کے پاس اجازت نامہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کے قوم، مشہد یا تہران کے دفاتر کی جو رسیدیں، یا مثلا نجف کا جو دفتر ہے اس کی رسید نہیں مہیا کرتے، اپنے پاس سے ہو سکتا ہے دے دیتے ہوں۔ تو آقا سیستانی نے یہ کہا کہ رسید کو حاصل کیے بغیر شرعی وجوہات کے مالکین کی بری الذمہ ہونے کی ہم ضمانت نہیں لے سکتے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کا ذمہ اس وقت تک برقرار رہے گا اور ان کا خمس ادا نہیں ہوگا، یعنی یہ رسید لینا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی رسید نہیں دے تو پھر آپ اس سے یعنی یہی سمجھا جائے گا کہ جیسے خمس آپ کا ادا نہیں ہوا۔ اور صرف یہی نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ اس سلسلے میں بہت، صرف آقا سیستانی کا نظر ہی نہیں، تقریباً سبھی اس مجتہدین اب اس کے قائل ہیں کہ جتنے بھی علماء اور مراجع ہیں سب نے تقریباً یہ بات کہی ہے کہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے اور رسید لینا ضروری ہے۔ اچھا اس میں ابتدائی طور پر وہ اپنے پاس سے رسید دے گا، اور اس کے بعد وہ نجف یا قوم یا مشہد یا تہران یا جو مجتہدین کی اوریجنل جو آفیسز ہیں وہاں سے آپ کے مکمل اماؤنٹ کی رسید آپ کو لا کر دے، تب وہ آپ کا خمس شمار ہوگا۔ اور علماء نے کہا چاہے وہ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ چاہے وہ اصل رسید کچھ دن کے بعد، ظاہر ہے فوراً تو نہیں ہوگا، اس تک پیسہ پہنچایا جائے گا، پھر کوئی قابل اعتبار آدمی وہاں سے رسید لے کر آئے گا، کافی اس کے اندر وقت لگ جاتا ہے، کچھ مہینے بھی لگ جاتے ہیں، تو وہ شخص یا ادارہ جس کے پاس وہ وکالت نامہ ہونے کا آپ کو اطمینان ہے، وہ ایک ابتدائی رسید اپنے پاس سے جاری کرے آپ کو، یا کم سے کم آپ لے لے اس کو، اور اس کے بعد اصل رسید آپ کو مہیا کرے مجتہد کے آفس کی، تو پھر وہ آپ کا خمس ادا ہوگا۔ اور اس سے آپ نہیں، اگر وہ دے رہا ہے تو آپ بار بار تقاضا کریں جا کر، بلکہ خمس دیتے وقت اس سے پوچھیں کہ اوریجنل رسید کب آئے گی، تو وہ اگر نہیں دے رہا ہے تو پھر آپ اس کو خمس نہیں دیں، ورنہ خمس بری الذمہ آپ نہیں ہو سکیں گی اور شاید خمس دوبارہ نکالنا پڑے۔ تو اس کے اندر کافی مسئلے مسائل ہیں، تو اس میں اس کا خیال رکھا جائے۔ اچھا اب یہ سوال کہ اگر کوئی شخص یا ادارہ رسید نہ دے، تو یہ بات یاد رکھ لیجیے، وہ فقط اس کا ذاتی رسید دینا کافی نہیں۔ بہت سے لوگوں نے ہوتے ہیں، انہوں نے بہت اچھی سی ایک رسید بنائی ہوتی ہے اپنی ذاتی، بڑے اچھی پرنٹڈ، اور اس کے اوپر مہر وہر بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ کافی نہیں۔ ان کی اپنی، چاہے وہ بہت سے لوگوں نے فارسی اور عربی کے اندر جو ہے اس طرح کی رسید بنائی ہوئی ہے، وہ اپنے پاس سے ایسی لگتا ہے کہ جیسے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وکیل مثلا آیت اللہ سیستانی، بہت اچھا سا ان کا نام، لیکن وہ ان کی اپنی ذاتی رسید ہے، چاہے وہ کتنی اچھی ون بنے، بہت اٹریکٹیو ہو، بہت امپریسو ہو، لگ رہا ہو کہ ہاں واقعی یہ ان کا وکیل ہے، لیکن جب تک وہ اصل آفس کی آغا سیستانی کے رسید نہیں دے گا تب تک وہ خمس شمار نہیں ہوگا۔ اس میں بہت سختی کی جاتی ہے آج کل، اور اگر کسی نے اس طرح سے رسید نہیں دے رہا ہے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اور خمس دوبارہ بھی نکالنا پڑ سکتا ہے، یا کم سے کم مجتہد کے پاس جا کر بات چیت کرنی پڑے گی کہ بھائی یہ ہم نے اس طرح سے خمس دے دیا ہے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.